الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اللہ کا رنگ اور اللہ سے کس کا رنگ خوبصورت ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مثال دے کے سمجھایا گیا ہے اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن یہ ساری رنگینی اس کی تخلیق کردہ ہے۔ اسی سے شعر چل رہا تھا۔ حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یوں تھا: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے۔ اس شعر کی تشریح چل رہی تھی اور تعینات کا لفظ آیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنی میں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہر چیز کر دیتا ہے، اپنے معاملات، عبادات، اخلاق، ہر شے یعنی عقیدہ، ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اس کی موہومہ جو ہستی، ہونے والی ہستی، موجود ہستی مٹ جاتی ہے، پردہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی غیر ہرگز نظر نہیں آتا۔ پھر جتنے بھی تعینات ہیں، اس کے جتنے بھی رنگ ہیں، اسی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس نتیجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ سارے جو مظاہر فطرت ہیں اسی ایک ذات کی جلوہ گری ہے۔ شعر کا بھی یہ مطلب ہے۔ تو ایک حدیث جو ہے، حدیث قدسی سماعت فرمائیں، میں اکثر پڑھتا ہوتا ہوں، آپ پچھلے اس پہ درس بھی آئے ہیں۔ حدیث قدسی یوں ہے: کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ یہ مخلوق رنگا رنگ، یہ ہر قسم کی الگ الگ شکلیں، صورتیں، افعال، صفات، ان کے کام۔ پھر حضرت انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو سب سے بڑا تعین جو ہے وہ حضرت انسان ہے، جو پھر ان میں انبیاء، پھر حضور علیہ السلام۔ تو یہ جو تعینات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بتاتے بھی ہیں، یہ سب تعینات ہیں۔ تو تعینات کے یا تعین کے مفہوم کو ایک صوفی شاعر نے ان الفاظ میں مثال سے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ شعر یوں ہے: وجود واحد ہے چوں سیاہی، وجود واحد ہے چوں سیاہی، تعین اس کے حروف سارے، تعین اس کے حروف سارے، بجز سیاہی تو قادری دیکھ، جیم کیا ہے یہ دال کیا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں: وجود واحد ہے چوں سیاہی، تعین اس کے حروف سارے، بجز سیاہی تو قادری دیکھ، جیم کیا ہے یہ دال کیا ہے۔ مراد کیا ہے کہ یہ جو سیاہی ہوتی ہے، روشنائی، انک جسے کہتے ہیں، یہ پینوں میں آج کل تو بھری آتی نا، پہلے دوات میں آتی تھی، اس کے اندر پھر قلم لگا لگا کر سیاہی کو پھر لوگ لکھتے تھے۔ قلمی نسخے آج بھی موجود ہیں، اب تو خیر بہت سارے عجائب گھروں میں رہ گئے ہیں، بہرحال موجود ہیں۔ آج بھی لوگ کچھ علاقوں میں یہ قلم سے لکھتے ہیں، جن میں سیاہی دوات میں ڈال کے بنا کے سیاہی روشنائی، اس میں قلم لگا کے پھر صفحے پہ لکھتے ہیں، نیلی، کالی، سو کوئی بھی ہوتی ہے۔ ویسے بھی دواتیں ملتی ہیں، پر پینوں میں لوگ بھرتے بھی ہیں۔ تو یہ سیاہی روشنائی کا کہا ہے کہ یہ ایک ایسا وجود ہے
جس کے مظاہر یعنی ظاہر ہونے کے مقامات، مظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونے کے مقامات، وہ حروف ہوتے ہیں۔ سیاہی تو جو شیپ ہے دوات کی اسی میں آیا، جو پین میں دیکھیں لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے وہ بھی سیاہی ہے۔ تو لیکن جب اس سے حروف لکھے جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو مقامات ہیں وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر حروف کی شکلیں نہ ہوتی ہیں، یہ الف با تا ثا، یہ حروف کی شکلیں، یا اے بی سی، کوئی بھی کسی بھی حروف تجزیے سے لے لے، اگر یہ حروف کی شکل یا لائنز لے لیں، نقشے، کوئی بھی چیز لے لے جو سیاہی سے لکھا جاتا ہے، تو ان کی اگر حروف کی شکلیں نہ ہوتی، اشکال نہ ہوتی، تو روشنائی اپنا وجود رکھنے کے باوجود بے نام و نشان رہتی۔ لیکن دوات میں بھری پڑی ہے نا، دکانوں پہ کتنی پڑی ہے، اس کو کوئی وجود تو نظر نہیں آتا ہے، جس دوات میں اسی کی شیپ ہے۔ تو جس طرح روشنائی حروف کی اشکال میں جلوہ کناں ہے، یہ اور بات ہے کہ حروف کی اشکال کے نہ ہونے سے روشنائی کے ہونے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا جب ظاہر کیا، جیسے روشنائی حروف کو ظاہر کر کے بتاتی ہے کہ میرے اندر یہ صفات ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب اپنے آپ کو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے کہ جیسے سیاہی ہے، اس سے نہ بھی لکھے تو سیاہی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم اس کے منگتے ہو، اللہ کو کیا فرق ہے؟ لیکن اس نے چاہا کہ مجھے پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، اس نے مخلوق ساری تخلیق کر دی، اس میں حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنا دیا گیا۔ تو حروف کے جب سیاہی میں معرض وجود میں آتے ہیں تو اس وقت سیاہی کے اندر کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح خالق کائنات جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی شیپس ہیں، رنگ بول، ہر چیز ان کی صفات ہیں، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جب اس نے کہا نا کہ میں پہچانا جاؤں، اس نے پہچانا گیا، پھر کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ لیکن ظاہر ہے لیکن نظر نہیں آتا، کیوں؟ ہمیں ایسی آنکھ نہیں دی۔ ہاں جس کو آنکھ دی ہے، جس کو آنکھ دی ہے وہ پہچان لیتا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم ہے نا، کہ چشم مصطفیٰ، جب زیارت ہو نا اللہ تعالیٰ کی، چشم مصطفیٰ نہ حد ادب سے آگے بڑھی نہ چندہائی۔ اللہ کی جب زیارت ہوئی نا وہ تو پھر عطا کی نا چشم مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا کی کہ اے میرے مصطفیٰ یہ ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، اگر تجھے نہ تخلیق کرنا ہوتا نا میں یہ کائنات بنانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر میں دور چلا گیا، مراد یہ ہے کہ جو سیاہی کے اندر حروف ہوتے ہیں وہ سیاہی کی صفات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی یہ کائنات ہے، یہ ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی جو عبدیت ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کا اظہار کرتی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جیسے سیاہی کی مختلف حروف ہیں، شکلیں ہیں، صورتیں بنا لیتے ہیں، جو بھی ہم چاہیں، جو آرکیٹیکٹس ہیں وہ نقشے بنا لیتے ہیں بڑے بڑے پلازوں کے، اسی طرح جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں سینریز بناتے ہیں، فطرت کے جو منظر ہیں وہ کینوس پہ یا کہیں بھی کاغذ پہ کسی بھی جگہ لے آتا ہے۔ اب تو کمپیوٹر بھی آ گیا ہے نا، تو وہ بھی سیاہی کرنے میں البدل ہے، وہ بھی لائنیں لگاتا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے مراد یہ، اب کمپیوٹر میں جیسے اس کی مثال سے سمجھ لیں، اس کے اندر تو کوئی شے نہیں، آپ اس کو جو فیڈ کرتے جاتے ہیں اپنی صفات کا اظہار کرتا جاتا ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے۔ اسی طرح موبائل ہیں، آپ موبائل دیکھیں، ساری مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ موبائل ہے ویسے پڑا چھوٹا سی ڈبی سی پڑی ہے، لیکن اس کے اندر صفات زیادہ ہے، جتنی صفات زیادہ ہیں اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی مشینری بھی اندر جو اس کے کمپوننٹس ہیں وہ بھی اس کے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہے، جتنی بھی کوئی شخص
غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، خاص طور سے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم نے بھی کہا ہے نا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن کریم پہ تدبر نہیں کرتی یا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ تو جب یہ تالے انسان کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نظر کی وسعت عطا کرتا ہے، کان بھی اس کے زیادہ وسعت والے ہو جاتے ہیں، حق دیکھتے ہیں، حق سنتے ہیں، زبان بھی حق گوئی کی عادی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ انسان اس کا مظاہر فطرت میں سے سب سے بڑا مظاہر فطرت ہے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، پھر اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وقت پورا ہوا، میں نے تعینات کی کچھ تشریح سیاہی کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے، موبائل جو موجودہ دور میں لیٹسٹ چیز ہے اس کے حوالے سے کی ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی آپ مشین لے لیں، فریج لے لیں، سیٹلائٹ لے لیں، ان کے اندر صفات ہوتی ہیں، اور جب ان سے وہی کام لیتے ہیں جس کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے خالق ہے ساری مخلوق کا، وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اس کی مکمل توحید کی صورت ہے، اس کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی صفات کا نور عطا فرمائے، اور محبت پیدا ہوگی، بڑا مزہ آتا ہے پھر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔